دیگر بآواز بلندتر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پروردگار سے التجا ہے پروردگار محمد حاجی کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کو اپنے والدین کے لیے بہترین ذات راہ قرار دے. ایک مرتبہ آواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. مومنین گرامی، اب تلاوت قرآن مجید کے بعد آئیے سب مل کر اپنے زمانے کے امام کے حضور اپنا استغاثہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. یوسف زارا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الہی عظم البلاء وبارح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك الموول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عجلا قریبا کلمح البصر اوہ اقرب. بلند آواز کے ساتھ یا محمد یا علی یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی
فإنكم ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے آقا مولا کی صحت و سلامتی کے لیے اور جا ظہور کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ جو عزاداران سید الشہداء صف اعزاز سے باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. بہترین مداح محمد و آل محمد حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ جواد حیدر صاحب رونق کے ممبر ہونے لگے ہیں، جو اپنے مخصوص انداز کے ساتھ آپ کو فضائل اور مصائب محمد و آل محمد سے مستفید فرمائیں گے. آغا صاحب کی آمد کیجئے بآواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کل ایمان یک زبان بے بہا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے صحت و سلامتی علماء حقہ بلند تر صلوات. بار دیگر محمد و آل محمد صلوات پڑھ دیجیے. اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بار دیگر صلوات. اس مجلس عزا کی قبولیت کے لیے محمد و آل محمد صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانام کلمت الرحمن عنی بالقاسم محمد. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر والشجاع الغضنفر قاتل المرحب واللنتر بالشبیر والشبر حامل بابن الخیبر الذي سمته امه حیدر نعرہ حیدری. ولعنت اللہ علی اعدائهم یومنا هذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین.
اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ نعرہ ہے کہ جس نعرے کو میرے اور آپ کے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ اب علی والے کا بھی حق بنتا ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میسم مزاج بن کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یہ نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے۔ سارے سنی شیعہ مل کے برادران نعرہ رسالت، ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہمارے والدین کی تربیتوں کی پہچان، ہر حلالی و موالی کی پہچان، مل کے نعرہ حیدری، حیدری، محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد۔ سامعین گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان اہل بیت، آج 2 محرم الحرام ہے اور کربلا کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس کربلا کو سمجھنے کے لیے جو تاریخ کے طالب علم تشریف فرما ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کربلا کے کون کون سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ اگر اس کی پہلی اینٹ دیکھی جائے تو وہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے شروع ہوتی ہے۔ میرے ساتھ ہیں سارے احباب؟ پیچھے تک میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جن کو آواز پیچھے آ رہی ہے وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ تو لہذا ہمیں آج اور ہر مومن کو اور ہر انسان کو کہ جو حسین کا ماننے والا ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا ہے، حسین صرف شیعوں کا نہیں، حسین سب کے ہیں۔ حسین نے انسانیت کی قید سے، شیعوں کی قید سے انسانیت تک چلے گئے۔ جو حر پسند ہے، جو حریت پسند ہے، وہ حسین کا ماننے والا ہے۔ جو مظلوم کے ساتھ ہے، جو ظالم کے خلاف ہے، وہ حسین کا ماننے والا ہے۔ ہاں، جو میرے ساتھ ہیں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک آپ سے میں آج گزارش کرنا چاہوں گا، سارے اب آپ مانیں گے میری گزارش؟ سارے مانیں گے؟ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ پیچھے جو مومن آ رہے ہیں نا، وہ بھی گھر سے نیت کر کے آ رہے ہیں کہ ہم نے حسین کے گھر میں بیٹھ کے حسین کا ذکر اور حسین کی ماں کا ذکر سننا ہے۔ تو آپ اگر صلوات پڑھتے پڑھتے ایک ایک قدم آگے آئیں گے تو جو وہ میرے مومن بھائی کھڑے ہیں نا وہ بیٹھ جائیں گے۔ محمد و آل محمد صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری، آج کی گفتگو کا جو عنوان اور جس کے محضر میں میں اور آپ رہیں گے، وہ اس ہستی پہ ہمیں ناز ہے، اس ہستی پہ ہمیں بڑا فخر ہے۔ اور آج کی جو گفتگو کا عنوان ہوگا وہ یہ کہ قبر کا نشان اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ عزیز فاتحہ کے لیے جائیں۔ ہاں، فاتحہ اور فاطمہ میں 7 چیزیں یا اس سے زیادہ چیزیں ایک جیسی ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں فاطمہ فاتحہ سے بھی افضل ہیں۔ آج کا موضوع اور آج کی گفتگو اس پہ ہوگی۔ مقتل کی جو 12 کتابیں، 13 مین کتابیں ہیں نا، آج سے 700 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جعفر ابن نمار، جس کے تالیف کرنے والے تھے مثیر الاحزان۔ آج سب چیٹ جی پی ٹی چلاتے ہیں، باقی ٹول سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ جعفر ابن نمار چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں گے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنے 100 سال پہلے اس نے کون کون سی تالیفات کی اور اس کی کون کون سی کتابیں ہیں۔ یہ جعفر ابن نمار وہ شخصیت ہیں
کہ جنہیں مولا امیر کی زیارت نصیب ہوئی اور مولا امیر نے ان سے کہا کہ آپ فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اور ان سے جا کے سوال کرو۔ یہ وہاں گئے اور وہاں دیکھا، میری طرف توجہ رہے گی آپ کی انشاءاللہ، میری طرف توجہ ہٹے گی آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ جو آج کی گفتگو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے زنجیر ہوتی ہے، ایک کی کڑی دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ جعفر ابن نما مولا امیر کی زیارت کرتے ہیں اور مولا انہیں کہتے ہیں فلاں مقام پہ چلے جاؤ، وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں، ان سے یہ سوال کرو۔ یہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء موجود ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آیا یہ جو رسول اکرم نے فرمایا یہ بجا ہے کہ تفترق امتی علی 73 فرقہ، میرے چلے جانے کے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، یہ حق ہے یا نہیں؟ سب نے کہا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے۔ پھر کہا مجھے بتائیے کہ یہ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے رسول نے فرمایا کہ ایک جنت میں جائے گا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا آیا نبی کی آل اس کے ساتھ ہوگی یا جو فرقہ جہنم میں جائے گا نبی کی آل اس کے ساتھ ہوگی؟ مولا امیر کا سوال جعفر ابن نما پوچھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تمام مکاتب فکر والوں کو لمحہ فکریہ دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جو 72 فرقے ہیں وہ جہنم میں جا رہے ہیں، ایک فرقہ جنت میں جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو فرقہ جنت میں جائے گا آیا نبی کی آل اس کے ساتھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سب نے کہا نبی کی آل اس کے ساتھ ہوگی جو فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب ہم سب نے تلاش کرنا ہے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب ہم سب نے یہ تلاش کرنا ہے، تو کم کیجیے گا برادر، اب ہم سب نے یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ فرقہ کون سا ہے کہ جو نبی کی آل سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ علامہ ذیشان جوادی صاحب آل اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے نہ کسی مناظرے کی ضرورت ہے، نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی سے جھگڑنے کی ضرورت ہے، مشاہدہ کر لیجئے اللہ نے 8 ہمیں دیے، 6 انہیں دیے، جو ہمیں دیے ان کی قبر کربلا میں ہے، سامرہ میں ہے، مشہد میں ہے، نجف میں ہے، کربلا میں ہے، جو انہیں دیے وہ جنت البقیع میں ہے۔ جا کے دیکھ لیجئے کون نبی کی آل کے ساتھ محبت کرتا ہے اور کس کا تعلق نبی کی آل کے ساتھ نہیں ہے۔ سب کو سمجھ آ گئی میری بات؟ جس کو سمجھ آ گیا وہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور پھر اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں، یعنی قبروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے، نشان اس لیے بنایا جاتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو سیدہ پہ ہر مصیبت برداشت کی ہے، جب مولا نے یہ برداشت نہیں کیا کہ کوئی سیدہ کی قبر کو جو ہے وہ شکستہ کرے، نشان مٹا دیا، نشان مٹا دیا مولا نے۔ یہ تو پھر کئی سال بعد جو ہے وہ بی بی کی قبر جو ہے وہ معلوم ہوئی، اور ابھی بھی اختلاف ہے، جو حاجی تشریف فرما ہے، بعض علماء کہتے ہیں جنت البقیع میں زیارت پڑھیں، بعض کہتے ہیں ممبر پہ پڑھیں، بعض کہتے ہیں گھر میں، حجرے میں، بہت سی روایات ہیں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر کا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ ان اللہ یبعث من فی القبور، اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں، یعنی قبروں کا ہونا قرآن سے ثابت ہے۔ اور صاحب قبر جتنی عظمت والا ہوگا قبر اتنی ہی عظمت والی ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول گرامی قدر نے شہدائے احد کی تمام قبریں علیحدہ بنائی، امیر حمزہ کی قبر کا جدا اہتمام فرمایا، اس لیے کہ صاحب قبر عظمت والا تھا، قبر جدا ہوئی۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ بعد آپ یہ گلہ کرتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی، یا پھر اسپیکر کا مسئلہ ہے یا پھر دھیان کا مسئلہ ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحب قبر عظمت والا تھا، تو اسی لیے رسول گرامی قدر نے جناب حمزہ کی جدا قبر کا اہتمام کیا۔
اور یہ جو جنت البقی کہا گیا یہ کس نے کہا؟ بقی تو ایک گھاس کی قسم ہے، جھاڑی کو کہتے ہیں، غرقت کو کہتے ہیں نا. یہ پہلی دفعہ جنت البقی کس نے کہا؟ معلوم ہوا کوئی ایسا تھا جو وہاں دفن ہوا تو اسے جنت کہا گیا. کوئی تو تھا، ہاں کوئی تھا جس کی وجہ سے اسے جنت کہا گیا. اور پھر سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان والو خبردار انہیں دوست نہ بنانا جن سے اللہ ناراض ہو گیا ہے. اس آیت کا سیدھا سیدھا خطاب تو یہودیوں سے ہے، لیکن اگر قرآن کی تفسیر باطن کی طرف جایا جائے تو قوم وہ بھی غضبناک ہے جس سے میری سیدہ ناراض ہو جائے. ایسی قوم نہ بننا. تمہاری مجلس، تمہارا ماتم، تمہارا رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، تمہارا دوستوں کے ساتھ سلوک، تمہارا ہر مومن کے ساتھ سلوک ایسا نہ ہو کہ اگر تمہارا سلوک سیدہ کے سامنے پیش کیا جائے تو سیدہ تم سے ناراض ہو جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اس قوم کو دوست نہیں بنانا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. رسول گرامی قدر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے جس سے فاطمہ ناراض ہو جائے. ہم نے بی بی کو راضی کرنا ہے، سب نے کرنا ہے نا. تو پھر ہماری زندگیوں میں ہمارے کردار کی جھلک ایسی ہو جیسی سیدہ چاہتی ہے. آپ بہت سے ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر مختلف ڈپارٹمنٹس کے یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے. اب یہ کبھی سوچیں اور غور کریں کہ آپ کا رابطہ، آپ کا تعلق، آپ کی بات چیت زیادہ تر ان لوگوں سے ہوتی ہوگی کہ جو آپ کے ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جو آپ کی دلچسپی سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں فلاں دوسرا شخص بھی اسے چاہتا ہے تو آپ کا تعلق ایٹومیٹیکلی بن جائے گا. جب ہم کہتے ہیں میں یہ عمل کر رہا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، ہر عمل کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونا ہے. اللہ کے کیسے قریب ہونا ہے؟ یعنی جو صفات پروردگار میں ہیں انہیں اپنے اندر لے آؤں. اللہ رحمان ہے، مجھے بھی رحمان بننا ہے. اللہ ستار العیوب ہے تو مجھے مومن کے عیوب کو چھپانا ہے. اگر میں ڈھورا پیٹوں کسی مومن کے عیب کا تو پھر میں اللہ کے قریب. اہل بیت چاہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کیا چاہتے ہیں، مولا علی کیا چاہتے ہیں. مولا علی نماز تو بڑا پسند کرتے ہیں نا، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تو اگر کوئی مومن نماز سے اس نے پکی پکی چھٹی لی بھی ہو اور وہ کبھی بھی مصلی پہ نہ آتا ہو تو مولا علی کے قریب ہوگا؟ ہوگا؟ تو پھر اگر میں نے مولا علی، اہل بیت، بیوی سیدہ کے قریب ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر وہ عمل کرنا پڑے گا، اس کی عمل کی طرف کوشش کرنی پڑے گی کہ جس سے اہل بیت خوش ہو جائیں. اگر میں اہل بیت کو خوش کرنا چاہتا ہوں تو میرا عمل یہ بتائے گا کہ میں امام جعفر صادق کا ماننے والا ہوں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ان کی نشانی کیا ہے کہ جن سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے؟ ان کی نشانی کیا ہے؟ خود قرآن آگے اس کی تفسیر بیان کرتا ہے. قد یائسوا من الآخرۃ کما یائس الکفار من اصحاب القبور، یہ آخرت سے مایوس ہیں جیسا کہ کفار اصحاب قبور سے مایوس ہیں. جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اس لیے تو ہمیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ کل قیامت کے دن کچھ فرشتے کچھ نمازیوں کو، کچھ روزے داروں کو، کچھ حاجیوں کو پکڑ پکڑ کے گرزمار رہے ہوں گے اور کچھ فرشتے پوچھیں گے یہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تو روزہ بھی رکھتے رہے، یہ تو حج بھی کرتے رہے، پھر انہیں کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے پلٹ کے یہ جواب دیں گے، کہیں گے جب ان کے دل میں محبت زہرا نہیں تھی یہ نماز کیوں پڑھتا تھا، روزہ کیوں رکھتا. اسی لیے تو محبت اہل بیت کو قرار دیا گیا ہے اعمال کی قبولیت کا معیار. جتنے اعمال انجام دیے جائیں
اگر دل میں محبت اہل بیت نہیں رد کر دیے جائیں گے. ہاں اور پھر ہمارے پاس یہ روایات موجود ہیں. فریقین نے اس روایت کو لکھا کہ اگر کسی مومن کو مشکل پیش آ جائے, موضوع یاد ہے نا آپ سب کو, قبر اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ فاتحہ کے لیے عزیز جائیں. فاتحہ اور فاطمہ میں کچھ مماثلتیں ہیں اور کچھ چیزوں میں فاطمہ فاتحہ سے افضل ہے. روایت دونوں فریق کنز العمال میں بھی ہے, شیعہ روایات کتب میں بھی ہے. کیا کہ اگر کسی شخص کو کوئی مشکل پیش آ جائے اور حل نہ ہو رہی ہو, وہ جائے اپنی ماں کی قبر پہ, قربتاً اللہ زیارت کرے, فاتحہ پڑھے, پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے, اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا. یہ ہے ہماری ماں جس سے ہمیں توسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. آئیے اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جس کی سورہ فاتحہ سے پہلی صفت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے, فاطمہ ام ابیہا ہے. فاتحہ ام الکتاب, فاطمہ ام الائمہ ام ابیہا. اور ام کا معنی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ام کا معنی ہے مرکز. جو مرکز ہوتا ہے اسے ہونا چاہیے درمیان میں, اسے ہونا چاہیے بیچ میں. اسی لیے تو مباہلہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فاطمہ درمیان میں ہے. اور یہ بی بی سیدہ جو فاطمہ سیدہ درمیان میں ہے مباہلہ میں, آگے مولا علی حسن مولا حسین رسول اکرم, پیچھے مولا علی, درمیان میں سیدہ. اس پہ علماء نے کئی وجوہ لکھی ہیں. کہا کہ یہ جو ہم جو قائل ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل, اگر مباہلہ میں دیکھے تو علی بلا فصل تو نہیں, درمیان میں کون ہے؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں علماء نے کئی وجوہ بیان کی ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ درمیان میں سیدہ ہیں اور علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فصل بھی حق ہے. اس کے ماننے علی ولی اللہ کے بلا فصل ہونے کو ایک ہی صورت بن سکتی ہے کہ آگے کمپلیٹ رسالت ہے, پیچھے کمپلیٹ امامت ہے. اب اگر کوئی بی بی سیدہ کو نہیں مانتا وہ علی ولی اللہ نہ پڑھے, نہیں بلکہ جو سیدہ کو نہیں مانتا اسے حق نہیں محمد الرسول اللہ بھی پڑھے. ہاں اور پھر رسول یہ بتلانا چاہتے ہیں مباہلہ کے اندر کہ میرے بعد یہ نہیں دیکھنا کہ علی کہاں ہے, میرے بعد یہ دیکھنا ہے کہ فاطمہ کہاں ہے. محافظہ ولایت علی. اور شاید یہ مولا علی علیہ السلام کی اس امداد کا صلہ ہے کہ جب تک رسول اکرم قد زندہ رہے, رسول خیمے میں رہے, علی میدان میں تھے. اور جب رسول نے پردہ فرمایا اس دنیا سے, وہی حقیقت محمدیہ میدان میں آ گئی. ہاں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ رموز ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے, ہماری معرفت ہونی چاہیے, تو معرفت کا پہلی بنیاد اور پہلا قدم علم ہے. جب آپ کو ان ذوات مقدسہ کے بارے میں علم ہوگا, جتنا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. ہاں تو لہٰذا ہمیں سب کو علم دوست بننا ہے. جب ہم علم دوست بنیں گے تو پھر آٹومیٹیکلی ہماری معرفت بڑھے گی. جب معرفت بڑھے گی تو ہم اہل بیت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. ربط ہے رسالت اور امامت کے درمیان, ربط قرار پائی سیدہ. یعنی رسول یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر جو فاطمہ سیدہ کو نہ مانے, وہ نبوت تو من اللہ ہو سکتی ہے لیکن امامت من اللہ نہیں ہو سکتی. وہ حدیث کتاب میں آپ پڑھتے ہیں کہ جب مولا حسن آئے, مولا حسین آئے, وہاں کوئی زیادہ کمرے تو نہیں تھے کہ جہاں رسول اکرم کسی ایک کمرے میں ہزاروں کمرے تھے, 100 کمرے تھے, 10 کمرے تھے, ایک ہی کمرہ تھا وہاں, ایک ہی حجرہ تھا. اور سامنے سین میں رسول اکرم چادر کے نیچے تشریف فرمائے نوازوں کے ساتھ. پھر بھی مولا علی کو کیا احتیاج ہے کہ سیدہ سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے رسول اکرم کی خوشبو آ رہی ہے.
یہاں بتانا چاہتے ہیں اگر رسالت تک جانا ہے تو وسیلہ فاطمہ ہے. رسالت تک پہنچنا چاہتے ہو وسیلہ فاطمہ کو بنانا پڑے گا. ہاں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پہلی صفت کہ وہ ہے سورہ فاتحہ ام الکتاب. فاطمہ ہے ام الائمہ، ام ابیہا. دوسری صفت جو بی بی سیدہ کی سورہ فاتحہ کے ساتھ ملتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کیا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں. جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں. لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے، دروازے اللہ نے کم بنا دیے. جنت میں کم جائیں گے، اللہ نے 8 دروازے بنا دیے. شاید پروٹوکول ہے جنتیوں کا، اس لیے پھر زیادہ دروازے بنا دیے پروردگار نے. بہرحال جنت کے 8 دروازے، جہنم کے 7 دروازے اور سورہ فاتحہ کی بھی 7. اور روایات ہمیں ملتی ہیں کل بروز محشر جب کوئی قاری، جب کوئی قرآن پڑھنے والا سورہ فاتحہ کی 1 آیت کی تلاوت کرے گا اس میں جہنم کا 1 دروازہ بند ہو جائے گا. یعنی اب ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، 2 ہستیاں ہیں جو ہمیں جہنم سے نجات دے سکتی ہیں. ایک ہے فاتحہ، ایک ہے فاطمہ. ہاں شفاعت کریں گی نا اپنی محبوں کی. آپ نے علماء سے یہ روایات سن رکھی ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے. روایت ہے کہ کل جب بروز محشر ہوگا تو ہماری جدہ جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو جائیں گی، جہنم سے پہلے کھڑی ہو جائیں گی اور پروردگار سے کہیں گی یا رب سمتنی فاطمہ، اے پروردگار تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے. آج اہل معاشر کو مقام پتہ چلے کہ میرا مقام کیا ہے. اور پھر پروردگار کہے گا کہ اے فاطمہ جس کی چاہے شفاعت کرے. اور پھر ہمیں روایات ملتی ہے کہ بی بی سیدہ اس طرح اہل معاشر سے اپنے محبین کو چنیں گی کما یفتم الطیر، جیسے ایک مرغ جو ہوتا ہے وہ اچھے اچھے دانے چن لیتا ہے. بی بی سیدہ کی شفاعت چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر بی بی سیدہ کی شفاعت چاہیے تو پھر ہمیں وہ عمل کرنا ہوگا کہ جو سیدہ کو پسند ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہم ائمہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا تو پھر ہم جو ہے اپنی جدہ فاطمہ کا واسطہ دے کے دعا کرتے ہیں. مقام ہے سیدہ کا. جب فرق بیان کیے جاتے ہیں جناب مریم کے ساتھ تو پھر انشاءاللہ 2 ہستیاں ہیں. اور اسی لیے تو مفسر قرآن استاد بزرگوار شیخ محسن علی نجفی نور اللہ مرقدہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا ہے کہ وہ نبی کہ جسے اللہ کہتا تھا نماز کم پڑھ، اسے 2 مقام پہ فرمایا پڑھ. ایک مقام محمود کے لیے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. جب مقام محمود عطا کیا تو فرمایا اے نبی نماز پڑھ. دوسرا فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جب فاطمہ عطا کی تو فرمایا نماز پڑھ. یعنی اب 2 ہستیاں ہیں جو ہمیں جہنم سے نجات دے سکتی ہیں، ایک فاطمہ، ایک فاتحہ. مقام محمود کیا ہے؟ جب ہم مقام محمود کی بات کرتے ہیں تو کیا ہے؟ کیا عہدہ دیا گیا رسول اکرم قادر کو؟ مقام محمود نام ہے شفاعت کا. وہاں رسول اکرم شفاعت کریں گے. یعنی 2 چیزیں جو رسول اکرم کو دی اور اس پہ کہا نماز پر 2 چیزیں، مقام محمود اور فاطمہ. مقام محمود نام ہے شفاعت کا اور فاطمہ کس کا ہے؟ فاطمہ خود مجسمہ شفاعت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب 2 چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا کہ لکھوانا علی سے پڑے گا کہ جنت میں جانا ہے. جنت میں جانے کے لیے علی سے لکھوانا پڑے گا.
لیکن جہنم سے نکلنے کے لیے یا فاطمہ کہنا پڑے گا. جب ہم کسی کی فاتحہ خانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کیا کرتے ہیں؟ فاتحہ پڑھے، فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں. فاتحہ فاطمہ کے ساتھ تماثل رکھتی ہے ہر معنی میں، اور مثل قل هو اللہ احد ہے علی. یعنی مرنے کے بعد دو ہی ہستیاں کام آ سکتی ہیں، یا علی ہے یا فاطمہ ہے. دو ہستیاں ہیں. اگلی صفت کہ جو بی بی سیدہ کی سورہ فاتحہ سے ملتی ہے وہ کیا کہ اس سورت کا نام ہے سبع من المثانی. یعنی یہ سورت 2 دفعہ نازل ہوئی. جب مکہ میں نازل ہوگی تھی تو پھر مدینہ میں کیوں نازل ہوئی؟ اور بعض روایات کے مطابق اسے جبریل بھی نہیں لائے، ڈائریکٹ رسول اکرم کو ملی. اور اس سورہ سبع من المثانی جو قرآن کریم میں ہے سورہ فاتحہ، اس کے اندر 2 طرح کے مفاہیم ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پہلے خدا کی بات ہے، اس کے بعد مخلوق کی بات ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہر لفظ کے 2 معانی ہیں. اب اس میں سیدہ کیسے مماثلت رکھتی ہیں؟ اب بی بی سیدہ کے بھی عقد 2 ہوئے. ایک فرش پہ رسول اکرم نے پڑھا، عرش پہ خدا نے پڑھا. سیدہ کی بھی اولاد 2 طرح کی ہے، ایک معصوم ہے، ایک غیر معصوم ہے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ ایک معصوم، دوسری غیر معصوم. یہ مماثلت ہے بی بی سیدہ کی. اور بی بی سیدہ کے القاب بھی 2 طرح کے ہیں، راضیہ بھی ہے، مرضیہ بھی ہے. ممتحنہ بھی ہے، ممتحنہ بھی ہے. یعنی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ مجھے لگتا ہے میری بات سمجھ رہی. بہت خاموش ہیں آج، یا زیادہ غور سے سن رہے ہیں یا باتیں پسند نہیں آ رہی. یہ نعرے کا جواب ثابت کرے گا کہ آپ بیدار ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. 2 طرح کے القاب ہیں، 2 عقد ہوئے، 2 طرح کی اولاد ہیں. ہاں. اور یہ پھر آگے ہم جب دیکھتے ہیں کہ سبع من المثانی و قرآن العظیم، قرآن کی آیت ہے کہ اے میرے پیارے حبیب ہم نے آپ کو سبع من المثانی اور قرآن عظیم عطا کیا. یعنی آپ کو سورہ فاتحہ اور قرآن کریم عطا کیا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ سورہ فاتحہ قرآن ہے یا نہیں؟ قرآن ہے، پاروں میں ہے. پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے کیوں نہیں ہونا؟ یعنی قرآن ہے، پاروں میں نہیں. پاروں کے نام کی نہیں، ہر پارے کا جو نام ہے اس کے پہلے لفظ سے شروع ہو رہا ہے. الف لام میم پہلا پارا ہے، سیقول دوسرا پارا ہے، تلک الرسل تیسرا پارا ہے. آپ چلتے جائیے، ہر پارے کا پہلا لفظ اس پہلے پارے کا نام ہے. اب پہلے پارے کا نام الحمد کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ قرآن ہے لیکن پاروں میں نہیں. اب اس طرح متوجہ ہوئے آپ؟ ہر پارے کا نام اس کا پہلا لفظ ہے. آخری پارے کا نام اما ہے، اما یتساءلون. لیکن اس پارے کا نام الحمد کیوں نہیں ہے یا بسم اللہ سے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ قرآن ہے لیکن پاروں میں نہیں ہے. یہ بھی ہادیہ ہے لیکن انبیاء اور رسل میں نہیں ہے. سیدہ بھی ہادیہ ہیں لیکن انبیاء اور رسل میں نہیں ہے. اور کیا مشہور جملہ ہے علامہ نقن علیہ رحمہ کا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ پروردگار نے تمام مردوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، 12 ائمہ کو بھیجا، لیکن خواتین کی ہدایت کے لیے نگاہ جلالت اٹھائی اور اکیلی فاطمہ کو کافی سمجھا. اور جب ہم تقابل کرتے ہیں بی بی سیدہ کے جناب فاطمہ سے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بہت سے فرق لکھے ہیں علماء نے. جیسے کہ ایک فرق ہے کہ جناب مریم ہادیہ نہیں ہے، جناب مریم اپنے بیٹے عیسیٰ پر حجت نہیں ہے. یہ ہادیہ بھی ہیں، اپنے 11 بیٹوں پہ حجت بھی ہیں.
یہ مقام ہے سیدہ کا. اور پھر آپ کو کیا بیان کروں کہ قرآن کہہ رہا ہے انا آتیناک سبعا من المثانی و قرآن العظیم. اے رسول ہم نے آپ کو قرآن عطا کیا اور سورہ فاتحہ عطا کی. یعنی ایک طرف پورا قرآن، ایک طرف پوری سورہ فاتحہ. یعنی میں نہیں کہہ رہا، علامہ نقل کہہ رہے ہیں ایک طرف سارے ہادی، ایک طرف اکیلی زہرا. ہاں، اس سے اگلا مماثلت بی بی سیدہ کی جو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے. سورہ فاتحہ کے معاملے میں رعایت نہیں. تھوڑا سی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ. سورہ فاتحہ کے معاملے میں رعایت نہیں. کیا کوئی بھی نماز پڑھنی ہے آپ نے، چاہے نوافل ہے چاہے واجب نماز ہے، فاتحہ ضرور پڑھنی ہے. اس کے علاوہ کوئی سورت پڑھ لیں ہو جائے گی نماز، فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی. کچھ لوگ تو پہلے ہی پہنچ گئے میری بات کرنے سے پہلے. فاتحہ چھوڑ دیں گے نماز منہ پہ ماری جائے گی. یہ سیدہ کے ساتھ مماثلت بیان کر رہا ہوں. بی بی سیدہ کی مماثلت سورہ فاتحہ. فاتحہ کے معاملے میں رعایت نہیں. اور پھر آپ جانتے ہیں کہ علماء نے سورہ فاتحہ کے 30 نام لکھے ہیں. سورہ صلاۃ بھی کہا ہے، کئی نام لکھے ہیں. ہاں، اتنے نام ہیں جس کے بارے میں رعایت نہیں ہے اور 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہے. اور شاید 7 آیات ہیں 2 رکعتوں میں پڑھی جاتی ہیں، شاید اس لیے کہ 14 ہو جائیں. اللہ کو نام عدد کے ساتھ بھی تو پیار ہے نا. دیکھیں 14 12 ہاں 110 786. اللہ نے ان اعداد میں بھی حکمت رکھی ہے نا. علم الاعداد کے احباب جانتے ہیں. ہاں، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کیا؟ رعایت نہیں ہے سورہ فاتحہ کے معاملے میں. اب سیدہ کے معاملے میں بھی رعایت نہیں ہے. اب شاید تھوڑی سی بات سخت ہو جائے. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. رسول گرامی قادر فتح مکہ کے موقع پر تمام مشرکین کو معاف کر رہے ہیں. مولا حسین کربلا کے میدان میں جس نے آپ کو کربلا میں روکا تھا اسے معاف کر رہے ہیں. حر کو یہاں سیدہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، حسین کی ماں ہیں، معافی کے طالب بھی ہوئے. سیدہ نے معاف نہیں کیا اس لیے کہ فاطمہ کے بارے میں رعایت. اگر کوئی کسی مومن کی نماز جنازہ کے پیچھے چلے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو اگر کوئی کسی معصوم کی تشییع جنازہ کرے تو کوئی گناہ رہے گا؟ سیدہ نے اپنے جنازے میں آنے تک نہیں دیا گناہ معاف نہ ہو جائے، اس لیے کہ فاتحہ میں کے معاملے میں رعایت نہیں ہے. فاطمہ کے معاملے میں، سیدہ کے معاملے میں رعایت. یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو یاد کر لیں، اور یہ اس لیے نہیں بیان کر رہے کہ آپ کسی کے ساتھ جا کے مناظرہ کریں، نہیں. جن سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں، وہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. اور ہمارے مجتہدین کا یہ فتویٰ ہے کہ اہل سنت ہمارے بھائی نہیں بلکہ ہماری روح ہیں، کیونکہ بھائی بھائی کا قاتل ہو سکتا ہے. تاریخ نے ہمیں بتایا حابیل کو قابیل نے قتل کیا. اہل سنت ہمارے بھائی نہیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں اہل سنت ہماری روح ہیں. تو ان کے ساتھ اتحاد و وحدت کے ساتھ ہم نے رہنا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے اکٹھے رہنا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. سیدہ کے معاملے میں رعایت نہیں. پھر فرمایا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے نا، یہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی. کسی نبی کو عطا. بی بی سیدہ کی زیارت پڑھتے ہیں، بی بی سیدہ کی زیارت میں آیا یہ الفاظ ہیں اسلاف الشام والحرام المطہرہ نہیں ہے.
باقی ہر معصوم کی زیارت میں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے اسلاب الشامخہ وارحام المطہرہ، کہ آپ جو ہے وہ پاک پتنوں سے سفر کرتے ہوئے، جی جی ماشاءاللہ قبلہ بہت خوب لیکن بی بی سیدہ کی زیارت میں الفاظ نہیں، اس لیے کہ یہ کسی کی صلب میں نہیں رہی، یہ ڈائریکٹ رسول اکرم کو عطا ہوئی۔ کسی نبی کو بھیجنا اللہ کا احسان نہیں تھا، کسی نبی کو بھیجنا اللہ کا احسان نہیں تھا، اللہ نے ہدایت فرمانی تھی، اور اس لیے تو کسی نبی نے اجر رسالت نہیں مانگا۔ محمد مصطفیٰ کا بھیجنا امت پہ احسان تھا، اس لیے رسول اکرام قادر نے اجر رسالت مانگا۔ اب امت پہ احسان ہے محمد مصطفیٰ، اور محمد مصطفیٰ پہ احسان ہے فاطمہ، اس لیے حکم ہو رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محمد ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا، نمازی پڑھے، قربانی دی۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ قربانی دی احسان ہے، ہاں، اور پھر رسول اکرم کی وہ کیا معراج کی جس کی جوتیاں جو ہے سدرۃ منتہا چھو جائیں، سبحان اللہ، یہ تو بیان کیا جاتا ہے نا، یہ وہ ایک مقصد تھا کہ جس کے لیے رسول اکرم قادر کو عرش پہ بلایا گیا۔ بے شک بے شک، کسی کے بطن میں، کسی کے جو ہے وہ صلب میں ارحام مطہرہ سے نہیں ہے، ڈائریکٹ رسول اکرم کو نہیں۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی ابتدا، سورہ فاتحہ کی جو ابتدا ہے وہ خدا کی رحمت سے شروع ہو رہی ہے، الرحمن الرحیم، مالکی ایاک نعبد و ایاک، اور انتہا غضب پہ ہے۔ رسول کی یہ فاطمہ بیٹی جو ہے نا، یہ بھی جب اس دنیا میں آئی تو اس رسول کے لیے رحمت بن کے آئی، لیکن جب اس دنیا سے جا رہی ہے تو ناراض ہو کے جا رہی ہے، ناراض کر دیا ہے مسلمانوں نے۔ آج چند جملے بی بی کی مصیبت کے میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، کیونکہ کربلا کا آغاز ہو رہا ہے، اور آئیے ہم آقا حسین کو ان کی ماں کا غصہ دیتے ہیں۔ مولا حسن سے ایک شخص نے پوچھا تھا، آقا آپ اس گلی سے موڑ سے گزر رہے ہوتے ہیں تو فلاں موڑ سے پہلے مڑ جاتے ہیں۔ مولا حسن روئے اور رو کے کہنے لگے، میں اس جب موڑ کے قریب جاتا ہوں مجھے ایک منظر یاد آ جاتا ہے کہ ایک لعین نے میری ماں پہ ایسا ظلم کیا تھا کہ جس کے بعد ساری زندگی میری ماں اس ہاتھ سے تصویر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اور مولا حسن سے روایت ہے کہ مولا کہتا ہے میں رات کو ایک دن اٹھا، میں نے دیکھا کہ میری ماں زہرا سونا چاہتی ہے پر سو نہیں سکتی، دائیں سونا چاہتی ہے نہیں سو سکتی، پشت کے بل سونا چاہتی ہے نہیں سو سکتی۔ آئیے وقت کے امام سے پوچھتے ہیں، آقا ہمیں بتائیے آپ کی جدہ کیوں نہیں سو پاتی تھی؟ رو کے فرماتے ہیں امام، کیسے سوتی وہ جس کی ایک طرف پہلو زخمی تھا، پشت پہ تازیانوں کے نشان موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ مختصر کروں گا، زیادہ دربار نہیں پڑھوں گا، مکمل شہادت نہیں پڑھوں گا، چند جملے مصیبت کے۔ عزادارو، وفات پیغمبر کے بعد سیدہ آئی ہیں اپنے بابا کی قبر پہ۔ ہمارے ہاں بھی کسی کا کوئی چلا جاتا ہے نا، باپ مر جاتا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، کہتے ہیں بڑا ارمان ہے تیرا بابا اس دنیا سے چلا گیا۔ چھوٹا بچہ ہو اسے سنبھالتے ہیں، اسے سمجھاتے ہیں تم نے پریشان نہیں ہونا۔ چچا آگے بڑھ کے کہتا ہے بیٹا تم نے پریشان نہیں ہونا۔ ہاں، ہر رشتہ دار آگے بڑھ کے پیار کرتا ہے، علاقے کے لوگ آتے ہیں اسے غصہ دیتے ہیں۔ زہرا اکیلی تھی نا، نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، اکلوتی بیٹی تھی نبی کی، اکلوتی بیٹی کا باپ اس دنیا سے جا رہا ہے۔ آیا مسلمانوں بتاؤ کیا کوئی زہرا کو بھی پرسہ دینے کے لیے آیا؟ ہاں آئے تھے مسلمان زہرا کو پرسہ دینے کے لیے، لیکن انداز ایک عجیب تھا۔
ہاتھوں میں لکڑیاں لے کے آوازیں بلند کر رہے تھے دروازے پہ، جہاں محمد مصطفیٰ 6 ماہ تک ان نما کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اپنی آوازیں بلند رکھنا۔ جتنے سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، جتنے سادات بیٹھے ہو، غیر سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، ایک آنسو بہا کے چلے جانا، اس لیے کہ بڑا تڑپا تڑپا کے مارا گیا ہے زہرا کو، بڑا تڑپایا گیا ہے ہر اہل بیت کو۔ ہاں کیسے ملتا ہے؟ آئی ہے اپنے باپ کی قبر پہ، کہا بابا تیرے بعد دربار گئی تھی، دیکھنا بابا میرا ہاتھ زخمی ہے، بابا دیکھ تیری زہرا کا پہلو زخمی ہے، بابا تیرے بعد دربار گئی تھی، بابا قائمتن، بابا میں کھڑی رہی، بابا سائلتن، بابا میں سوال کرتی تھی، وہ کہتے تھے زہرا تو مسئلے سے بھول گئی ہے، بابا باقیتن، بابا تیرے جانے کے بعد دربار گئی تھی، بابا میں روتی رہی، بابا وہ ہنستے رہے۔ اجرکم اللہ، عزادارو اپنی آوازیں بلند رکھنا۔ ہاں عزادارو کیا ہوا؟ آئے لکڑیاں لے کے زہرا کے دروازے پر، آواز بلند ہوئی باہر بھیجو علی کو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اندر سے زہرا نے کہا او محلن محلہ، ذرا ٹھہر جا، اس گھر میں زینب رہتی ہے، اور ٹھہر جا اس گھر میں حسن و حسین رہتے ہیں، اور ذرا حوصلے سے بول اس گھر میں زہرا رہتی ہے۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، کیا ہوا؟ آیا یہ دھمکی تھی؟ نہیں، تھوڑی دیر بعد مسلمانوں نے دیکھا زہرا کے در سے آگ بلند ہونا شروع ہوئی، دروازے کو آگ لگی۔ جب دروازے کو آگ لگی، دروازے میں ایک میخ تھی، میخ گرم ہوئی، دروازے کے پیچھے سیدہ، ایک طرف پتھروں کی دیوار، ایک طرف جلتا ہوا دروازہ، درمیان میں زہرا، یا ایک ظالم آگے بڑھا، دروازے کو دھکا دیا، آواز آئی فضا، او جلدی آؤ میری پسلیت، اجرکم اللہ، اللہ تمہارا یہ گریہ قبول کرے۔ آیت اللہ کذبینی یہ روایت نہ لکھتے، میں نہ پڑھتا، کون سی؟ فرمایا جب دروازے کو آگ لگی، ایک ظالم آگے بڑھا، دروازے کو لات ماری، دروازہ زہرا پہ گرا، اور زہرا زمین پہ گر گئی، اوپر سے مسلمانوں کی فوج، اور آ کے کہتی تھی فضا جلدی آ میرا محسن۔ اجرکم اللہ، یدارو مسلمان گھر آئے، آقا علی کے گلے میں رسی ڈالی، دربار لے گئے، زہرا غش کھا گئی۔ جب غش سے اٹھی دیکھا علی موجود نہیں ہے، کہا حسنین علی کہاں گئے؟ زینب علی کہاں گئے؟ فضا علی کہاں گئے؟ دیوار کا سہارا لیا، چلتے چلتے وہاں آئی جہاں علی کو لے کے جا رہے تھے، علی کے علاوہ میں ہاتھ ڈالا، کہنے لگی خلو ابن امی، اور میرے چچا زاد علی کو چھوڑ دو، اور اگر نہ چھوڑا زہرا اپنے سر سے چادر اتارے گی اور تمہارے لیے بددعا کرے گی۔ زہرا نے نام لیا نا، میں چادر اٹھاروں گی۔ سلیم کہتا ہے مدینے میں زلزلہ آیا، مدینے کی دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی، میں کہوں گا اے مدینہ، زہرا نے چادر تو نہیں اتاری تھی، تم میں زلزلہ آ گیا، تم نے زلزلہ آ گیا، تمہاری دیواریں بلند ہونا شروع ہوئی۔ زہرا نے چادر اتاری تو نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود مدینہ تو بڑا سنگ دل شہر ہے، اس میں محمد مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا تجھے کچھ نہیں ہوا، زہرا پہ دروازہ گرا تجھے کچھ نہیں ہوا، علی کے رسے میں گلے میں رسی آئی تجھے کچھ نہیں ہوا۔ زہرا نے چادر اتارنے کا کہا، تو نے اپنے اندر زلزلہ لے کے آ گیا، پھر بھی اے مدینہ تیرا بہت شکریہ، تو نے زہرا کی لاش تو رکھ لی، زہرا کا احترام تو کیا۔ عزیزان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، کتنا سنگ دل شہر تھا یہ شام، اور جہاں علی کی بیٹیاں، اور جہاں علی کی بھتیجیاں، اور جہاں حسن و حسین کی بیٹیاں، اور بے آ گئی ہے، شرابیوں کا مجمع ہے، بدماشوں کی بھیڑ ہے، ہر طرف کہتے ہیں لوگ دیکھو علی کی بیٹی زینب، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.